ملیحہ لودھی صاحبہ، جس طرح سے اب عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کے اقدامات روکے اور اس حوالے سے 1 ماہ میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے، تو کس حد تک پابند ہوگا، کون کون سے اقدامات لینے ہوں گے اسرائیل کو اس حوالے سے، اور کیسے آپ دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو فلسطینیوں کے لیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمیں سب کو ساؤتھ افریقہ کو خراج تحسین دینی چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے. انہوں نے اتنی کریجسلی یہ ایشو ٹیک اپ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور بہت ہی انہوں نے زبردست قسم کی اپنا لیگل کیس وہاں پہ پریزنٹ کیا. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ کسی حد تک یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے آئی سی جے نے، یہ ڈس اپوائنٹنگ بھی ہے، مایوس کن بھی ہے، اس لیے کہ توقع یہ کی جا رہی تھی اور ساؤتھ افریقہ کی بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ وہ آرڈر کریں گے ایک سیز فائر، یعنی کہ جنگ بندی. وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جس کی شدید ضرورت تھی، جو کہ فلسطینی بھی ظاہر ہے وہ کب سے یہ چاہ رہے، مہینوں سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جنگ بند ہو. تو آئی سی جے نے اس طرح کا کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا، لیکن ان کا اسرائیل کو یہ کہنا کہ نسل کشی جو ہے اس کو پریونٹ کریں، اور یہ کہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، جو کلنگز ہو رہی ہیں، اور یہ کہ فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو پھر بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلو ہے اسرائیل کے لیے، اس لیے کہ یہ بائنڈنگ ہے ان پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو آپ نے کہا کہ انسٹنٹ ریلیز تو بالکل نہیں ہے، جس کی امید ہم کر رہے تھے یا چاہتے تھے کہ فوری سیز فائر کا حکم دیا جائے، لیکن یہ کتنا بڑا بلو ہے اسرائیل کے بیکرز کے لیے، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو، خاص طور پر یو ایس جو کہ مسلسل فنڈ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کتنا بڑا بلو ہوگا، کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ اب وہ جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ پلازیبل ایویڈنس موجود ہے، مواد موجود ہے کہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر کتنی دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیں، اس کا جو پریشر زیادہ جو میں دیکھتی ہوں وہ پریشر جو ہے وہ مورل پریشر ہے، اور بلو تو ہے وہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھے نا، اسرائیل تو چاہتا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ یہ کیس سنے ہی نہ اور اس کو پھینک ہی دے باہر، ڈسمس کر دے اس کو. وہ تو کورٹ نے سب سے پہلے تو یہ بات مانی ہی نہیں. دوسرا، بہت سے نقطے ہیں جو ساؤتھ افریقہ نے جو لیگلی پیش کیے جس پہ کہ کورٹ نے حمایت کی ان کی، اور پھر کورٹ کا یہی کہنا کہ آرڈر کرنا اسرائیل کو کہ ان کو کلنگ، اور جو ان کا الفاظ انگریزی میں استعمال ہوا، پریونٹ دا کلنگ اینڈ ہارم آف پیلسٹینین سویلینز ان غازہ. اس سے تو ظاہر ہے جو ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت بڑا بلو ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ، تو پھر آپ کے جو آپ تجزیہ کر رہی ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات ہو گئی ہے؟ یہ تو نہیں کہوں گی ٹو لٹل ٹو لیٹ، بٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کورٹ اس سے زیادہ کرے، جو اس نے نہیں فی الحال کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے بعد، بیکاز انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا اسرائیل کو کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں 1 مہینے کے بعد کہ آپ نے جو انہوں نے جو میجرز بتائے ہیں، جو اقدام انہوں نے آرڈر کیے ہیں، اس پہ کیسے آپ نے عمل کیا ہے. تو اور پھر انہوں نے اس پہ بھی زور دیا ہے کورٹ نے کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو ضرور وہاں تک پہنچنی چاہیے جہاں پر فلسطینیوں کو ضرورت ہے اس کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 مہینے بعد اس پہ کیا کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی جو آپ کہہ رہی ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ تو نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جنگ بندی کا آرڈر نہ دینے سے مایوسی ضرور ہوئی ہے مجھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر قانون احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.